عمران خان کے سابق قریبی دوست اون چودھری کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی نے عمران خان کو کہا تھا کہ عدت کے دوران نکاح کا حکم اوپر سے آیا ہے۔ نکاح کے بعد عمران خان نے بشرا بی بی کے پاس قیام بھی کیا۔ اون چودھری نے اس حوالے سے کہا کہ ریحام خان سے طلاق کے بعد ہم عمران خان کی شادی کروانا چاہتے تھے۔ اس بات کا ذکر جب بشرا بی بی سے ہوا تو انہوں نے عمران خان کو اپنی چھوٹی بیٹی سے شادی کی پیشکش کی، لیکن عمران خان نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ان کی بیٹی عمر میں بہت چھوٹی ہیں۔ اون چودھری کا کہنا تھا کہ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد عمران خان نے انہیں بتایا کہ وہ بشرا بی بی سے نکاح کر رہے ہیں اور اس حوالے سے انتظامات کرنے کی ہدایت کی۔ اون چودھری کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے درمیان پہلی ملاقات خاور مانیکا کے لاہور والے گھر میں ہوئی۔ اون چودھری نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے درمیان پہلی ملاقات خاور مانیکا کے لاہور کے علاقے کلمہ چوک کے قریب واقع گھر میں ہوئی۔ اس ملاقات میں اون چودھری بھی عمران خان کے ہمراہ تھے۔ بشرا بی بی نے دونوں کو دیکھتے ہی کہا کہ آپ لوگوں پر جادو ہے۔ اس کے بعد بشرا بی بی نے خان صاحب کے سر اور چہرے پر اپنے ہاتھ پھیرے۔ اس عمل سے عمران خان، جو کہ ریحام خان کو طلاق دینے کے بعد ڈپریشن میں تھے، کافی بہتر محسوس کرنے لگے۔ اون چودھری کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی نے جادو کے مکمل توڑ کے لیے عمران خان کو مزید 2 مرتبہ ملاقات کے لیے بلایا۔ ان 2 ملاقاتوں کے بعد بشرا بی بی خود بنی گالہ میں عمران خان کی رہائش گاہ کے قریب منتقل ہو گئیں۔ ان کے لیے رہائش کا بندوبست احسن جمیل گجر کی جانب سے کیا گیا۔ بشرا بی بی کے بنی گالہ منتقل ہونے کے بعد عمران خان کی ہر شام ان کے گھر ہی گزرتی تھی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر وہاب ریاض کا نام گزشتہ روز اچانک اس وقت منظر عام پر آیا جب حکومت پنجاب کا یہ نوٹیفیکیشن سامنے آیا کہ انہیں نگران وزیر کھیل کے منصب پر تعینات کیا گیا ہے۔ وہاب ریاض نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے تینوں فارمیٹس میں نمائندگی کی ہے۔ انہوں نے 27 ٹیسٹ میچوں میں 83، 91 ون ڈے انٹرنیشنلز میں 120 جبکہ 36 ٹی20 انٹرنیشنلز میں 34 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ انہوں نے تاحال کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان تو نہیں کیا، لیکن وہ گزشتہ 2 سال سے قومی ٹیم کا حصہ نہیں ہے اور وہ پی سی بی کے سینٹرل کانٹریکٹڈ کھلاڑی بھی نہیں ہے۔ وہاب ریاض پی ایس ایل کے پہلے سیزن سے ہی پشاور زلمی کا حصہ ہیں اور وہ متعدد ٹی وی انٹرویوز میں یہ بات کرتے رہے ہیں کہ وہ قومی ٹیم میں واپسی کے خواہاں ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ترجمان سمی برنی نے اس حوالے سے بتایا کہ پی سی بی کے قواعد کے مطابق وہاب ریاض پاکستان سپر لیگ میں بطور نگران وزیر کھیل حصہ لے سکتے ہیں۔ اسی اثنا میں ایک سوال بھی زیر گردش ہے کہ نگران کابینہ کا رکن بننے کے حوالے سے کیا شرائط ہیں۔ خیبر پختونخوا پنجاب میں سمیہ تحلیل ہونے اور اس کے بعد نگران وزراء اعلیٰ کی تعیناتیوں کے بعد سے نگران کابینہ میں شامل ہونے والے افراد کے حوالے سے بازگشت ہو رہی تھی۔ گزشتہ روز جب اس حوالے سے اعلانات سامنے آئے تو اس بارے میں یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ کابینہ میں شمولیت کے لیے کیا شرائط لاگو ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے ماہر قانون حامد خان کا کہنا تھا کہ نگران کابینہ کے کسی رکن کی تعیناتی سے متعلق کوئی خصوصی شرط نہیں ہے، اس پر بھی وہی شرائط لاگو ہوتی ہیں جو عام کابینہ ممبران پر عائد کی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس شخص کو آئین کے آرٹیکل 62-63 پر پورا اترنا ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی خصوصی شرط لاگو نہیں ہوتی۔ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک فافن نے عام انتخابات سے متعلق سفارشات جاری کر دیں۔ فافن کے جاری اعلامیے کے مطابق آئینی طور پر عام انتخابات رواں سال 11 اکتوبر کو ہونے ہیں۔ ان 7 ماہ میں سیاسی جماعتیں اہم انتخابی اصلاحات پر اتفاق رائے کے لیے فوری مذاکرات کا آغاز کریں۔ انتخابات سے قبل سیاست میں پیسے کا استعمال، انتخابی نتائج کے انتظام، اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے طریقہ کار اور نمائندگی پر اتفاق رائے درکار ہے۔ فافن اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سیاسی جماعتیں موجودہ قانونی فریم ورک کی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے فوری مذاکرات کریں۔ سیاسی جماعتیں اختلافات بھلا کر متحد نہ ہوئیں تو ملک سیاسی عدم استحکام کی زد میں رہے گا اور اس وجہ سے پہلے سے کمزور معیشت پر مزید منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک نے سیاسی جماعتوں پر زور دیا ہے کہ انتخابات کے وقت میں باقی 7 ماہ میں شفاف انتخابات کے لیے انتخابی فریم ورک میں تبدیلیاں لائی جائیں۔ انتخابات سے سیاسی استحکام کے لیے 2014 کی طرز پر سینٹ اور قومی اسمبلی کے نمائندوں پر مشتمل کثیر جماعتی کمیٹی تشکیل دی جائے۔ 2014 میں کثیر جماعتی کمیٹی نے سیاسی تقسیم کے باوجود ایک متفقہ انتخابی قانون منظور کیا تھا۔ فافن کا کہنا ہے کہ انتخابی نظام کو انتخابات میں سوشل میڈیا کے بڑھتے اثرات جیسے نئے مسائل کا سامنا ہے۔ سوشل میڈیا نے سیاسی جماعتوں کے علاوہ ممنوعہ ذرائع کی ممانعت کی مالی سرپرستی شروع کی ہے۔ انتخابات میں سیاسی جماعتوں کے خرچ پر حد مقرر اور خلاف ورزی پر سزا دی جائے۔ الیکشن کمیشن امیدواروں کی جانب سے سوشل میڈیا اور دیگر اخراجات کی جانچ پڑتال یقینی بنائے۔ سوشل میڈیا پر انتخابی مہم، قواعد و ضوابط کی پابندی اور اخراجات کا استعمال ریگولیٹ کیا جائے۔
فافن نے جاری اعلامیے میں مزید کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں ڈپٹی اسپیکر رولنگ کیس میں موجودہ حکومت نے انتخابی اصلاحات کا وعدہ کیا تھا۔ حکومت نے اب تک اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹنگ کے حق اور ای وی ایم پر کوئی پیش رفت نہیں کی۔ الیکشن کمیشن کو انتخابی نتائج کی جانچ پڑتال میں خود مختار بنایا جائے، اس سے متعلق فافن جلد طریقہ کار جاری کرے گا۔ فافن کے مطابق بیرون ملک مقیم پاکستانیوں اور ملک میں دور دراز علاقوں کی عوام کو پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا حق دیا جا سکتا ہے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں مخصوص نشستوں پر خواتین صرف 27% اضلاع کی نمائندگی کرتی ہیں۔ خواتین کے لیے مختص نشستوں کے صوبائی کوٹے کی انتظامی ڈویژنوں کے درمیان تقسیم سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ آپ نے $51 بلین کا ایک سال میں پاکستان کی معاشی ترقی کی توجہ نقصان کیا تھا۔ اسی وجہ سے آپ کا جو نیٹ جی ڈی پی ہے آپ کے 4 سال میں وہ کتنا بڑا $26 بلین، ہمارا کتنا بڑا $112 بلین۔ یہ ہے فرق آپ کی پرفارمنس میں۔ آپ نے کہا جی کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہم نے 300 صرف 25 بیسس پوائنٹ اس میں کہا، آپ نے تو آپ کو تو 6.5% ملا تھا، آپ تو 14.25% پہ لے گئے تھے۔ یہ آپ کا وائٹ پیپر جو ہے اس میں یہ کہا گیا کہ جی قیمتیں جو ہے وہ 100 سے 200% جو ہے اب بڑھ گئی ہیں، لیکن آپ نے اپنا ڈیٹا نہیں دیکھا۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ جی آپ کا ڈیٹا صحیح ہے یا نہیں ہے۔ آپ کے پاس پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کے نمبرز ہیں، اس کے سارا ڈیٹا جو ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ جو کہتے ہیں 55 لاکھ میں نے روزگار مہیا کیے اپنی حکومت میں، آپ 32 لاکھ کیا، آپ یعنی قریباً 22 لاکھ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ بھائی صاحب یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ اپنے کو لیڈر کلیم کرتے ہیں، لیکن وہ تو آپ کے بہت زیادہ یعنی سٹوریز اور آ چکے ہیں، میں اس میں نہیں جاؤں گا۔ میں آپ کے آج کی اس پریس کانفرنس کے حوالے سے آپ کو شیشہ دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ نے جتنے افلاطون ہیں اپنے کٹھے کر لیں، ان کو کہے کہ ایک فگر ثابت کریں یہ جھوٹ ہے۔ خان صاحب آپ نے فلڈز کو مد نظر نہیں رکھا۔ پاکستان آپ سے حکومت لینے کے بعد ابھی معیشت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ورسٹ فلڈز ان ہسٹری آف پاکستان ہوا۔ آپ اس وقت سیاست کر رہے تھے۔ آپ مجھے ایک جگہ بتائیں جہاں آپ نے جا کے سیلاب متاثرین کی خدمت کی ہو۔ اس حکومت نے تمام معاشی تباہی جو آپ چھوڑ کے گئے تھے اس کے باوجود 100 ارب کے قریب خرچ کیا ان متاثرین کے اوپر، ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ 25 ہزار روپے پر خاندان کو دیا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ تو بڑی ٹیلیتھون کر کے اور وہ اکٹھا کر لیتے ہیں، کیوں نہیں ان کے لیے کیا آپ نے؟ آپ اپنے لیے اکٹھا کر سکتے ہیں، اس کو غلط یوزز کر سکتے ہیں۔ اکٹھا ہو رہا ہے زکوٰۃ کے نام پہ، آپ خرچ کر رہے ہیں سیاست کے نام پہ۔ آپ تو میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے، اس کو ذکر نہیں کرتا، آپ کو یاد ہے ساری سٹوری۔ تو بات یہ ہے کہ آپ مہربانی کر کے سچ بولیں، اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ سیاست۔ نٹ شل عمران نیازی صاحب، اس ملک کو پی ایم ایل این نے اور میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہم 2016 میں اور 2017 میں دنیا کی 24ویں معیشت بنا دیا تھا، 24th اکانومی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پرائس واٹرہاؤس کوپرز دا گلوبل اتھارٹی کی رپورٹ ہے، نہیں ہے تو پڑھ لیں، ابھی گوگل کریں بیٹھ کے۔ اور پروجیکشن کیا تھی پاکستان کی جسے پاکستان ٹیک آف کر رہا تھا؟ یہ 2030 میں یہ پاکستان دنیا میں جو پریمیم کلب ہے معاشی طاقتوں کی، G20 جسے کہتے ہیں، یہ اس میں شامل ہو جائے گا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ آئے تھے، آپ کو اتنا اچھا بیس ملا تھا، آپ اس کو ری بلڈ کرتے، کنسولیڈیٹ کرتے، اس کو آگے لے کے جاتے۔ یہ 2030 کو آپ 2-4 سال کم کرتے۔ اگر ہمیں دوبارہ حکومت ملتی ہم شاید 2026-27 میں پاکستان کو G20 کا ممبر بنا دیتے۔ لیکن آپ نے پاکستان کو کہاں چھوڑا آپ کو پتا ہے؟ 47th اکانومی، 47ویں نمبر۔ آپ نے 50% دنیا کی 24ویں معیشت کو 47ویں، یہ شرمناک ہے۔ یہ ہے نٹ شل کہ پاکستان کو آپ نے کہاں لیا، 24ویں معیشت دنیا کی، اور 47ویں معیشت پہ آپ نے چھوڑا، اور اس کا سارا جو امپیکٹ ہے وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ مہنگائی ہو، تباہی ہو، روپے کی قدر ہو، قرضے ہوں۔ یہ ملک 1750 ارب اس کا سالانہ انٹرسٹ اور ڈیٹ سروسنگ ہوتی تھی، آپ کی تباہی نے اس کو 5000 ارب پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ یہ ہے وہ پرابلم جو پاکستان کی عوام آج فیس کر رہی ہے۔
یہ ہے وہ پرابلم جس کی وجہ سے آئی ایم اپنی جو ہے ڈکٹیشن ہمیں دیتے ہیں اور ہمیں آپ کے کیے ہوئے معاہدے کو عمل درآمد کرنا پڑتا ہے. نیشنل ساورن کمٹمنٹس کو ہم آپ کی جو کی ہیں اس کو پورا کر رہے ہیں. جو آپ مہربانی کریں اور آپ جب یہ لوگوں سے خطاب کریں اب جوش خطابت میں جھوٹ مت بولیں جو کہ آپ پرانے عادی ہیں. آپ صادق امین نہیں ہیں, آپ کو پتہ ہے. آپ کے اوپر اب وہ جب دوسروں کو جب چور چور کہتے ہیں تو یہ بفٹنگ ہے کہ آپ کو ڈاکو کہا جائے, بہت بڑا ڈاکو کہا جائے. آپ کو تو اتنے بڑے سکینڈل نکل چکے ہیں, اربوں کو تو آپ نے ہیرے لے لیے لوگوں سے, آپ نے گھڑیاں بیچ دی ہیں, کیا کام نہیں آپ نے کیا. تو مہربانی کریں آئندہ اگر آپ نے کہا جی 99 میں بھی اسحاق ڈار نے معیشت کا تباہ کر کے چلا گیا تھا, آپ کو شرم آنی چاہیے. اسحاق ڈار نے 6 نومبر 1998 کو معیشت سنبھالی تھی. ہم نے جب ایٹمی دھماکے کیے تھے وہ بھی بڑا مشکل فیصلہ تھا کہ ایک طرف $5 ارب کی پیشکش تھی پریزیڈنٹ کلنٹن کی میاں نواز شریف صاحب کو, اور دوسری طرف یہ تھا کہ ملک کو ناقابل تسخیر بنا دیں ایٹمی دھماکے کر کے. انڈیا کا 5 دھماکوں کے مقابلے 6 دھماکے کیے, لیکن ہمیں پتا تھا ہمارے وہ معاشی پابندیاں لگے گی, ہمیں پتا تھا IMF پروگرام اپنا سسپینڈ کر دے گا, ہمیں پتا تھا کہ دنیا ہمیں پوری طرح سکویز کرے گی اور ہمیں یعنی سکرو کرے گی تاکہ ہم گوڈے ٹیک کے معافی مانگے کہ ہم نے کیوں ایٹمی دھماکے کیے. ہم نے تو وہ نہیں ہوا. 6 نومبر 1998 کو جب میں نے اپنا معیشت سنبھالی $414 ملین تھے اسٹیٹ بینک میں, $2 ارب پے کرنے والے تھے, اور جب 30 جون تک ہماری اللہ کے فضل و کرم سے یہ $2.4 ارب کے ریزرو تھے. $2 ارب ادا کرنے کے بعد, اور اس وقت امپورٹ کا بل جو کہ ریزرو اس کے لیے ضروری ہے کتنے مہینوں کے, اس وقت ہماری امپورٹ 8 ارب سے ذرا اوپر تھی. یعنی آپ کے پاس آلموسٹ 3.5 مہینے کے ریزرو تھے. تو آپ خدا کا خوف کریں, وہ تو آپ کے پرانے جو سیاسی جس کو آپ نے بیعت کی تھی پھر چھوڑ دیا, وہ آپ کی عادت ہے. آپ لوگوں سے ملتے ہیں پھر ان کی دوستی ان کو یوز کر دیں, ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس وقت تو آپ کے گرو جنرل مشرف تھے, اور انہوں نے تو کوئی اور وجہ تھی ان کی کو کرنے کی. تو مجھے مت بتائیں کہ حکومت بالکل معیشت سٹینڈ الون کھڑی ہو چکی تھی, IMF واپس آ چکا تھا, ہمارے ریزرو 3.5 مہینے کے امپورٹس تھے. چیک کریں نمبرز, اس سویپنگ سٹیٹمنٹ نہ دیا کریں, یہ شرمناک ہے. آپ اپنے کو لیڈر کلیم کرتے ہیں تو پھر آپ کو بیہیو بھی لیڈر کی طرح کرنا چاہیے, ایک گھٹیا آدمی کی طرح نہیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جی شمسہ علی ہوں, میں پولیٹیشین ہوں, میں MPA بھی رہی ہوں, پنجاب اسمبلی کی ایکس MPA ہوں, اور میں ایڈوکیٹ بھی ہوں سپریم کورٹ کی. میں آپ سب لوگوں کے سامنے یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے کچھ دن پہلے 2 کمبل آرڈر کیے تھے اپنے لیے. یہ رینبو لینن سے آرڈر کیے تھے. یہ اس کی آرڈر سلپ ہے, ویسے میں یہ شیئر بھی کر دوں گی, آپ کو لوڈ بھی کر دوں گی اپنی ویڈیو کے ساتھ. یہ میں نے 2 کمبل آرڈر کیے تھے, اور مجھے جب کمبل ملے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک کمبل جو ہے وہ تو اس طرح جیسے اس کے اوپر سے اتر گیا ہوا, انہوں نے کاٹ دیا ہوا نا, یہ جو ہے اپنا لیبل کٹ گیا ہوا ہے, لیکن دوسرا شاید وہ غلطی سے کاٹنا بھول گئے تھے. تو اس لیبل پہ آپ دیکھیں, اگر نزدیک سے بھی آپ دیکھیں تو اس پہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ یہ گورنمنٹ آف سندھ کا جو فلڈ ریلیف والوں کے لیے جو کمبل تھے نا, یہ وہ کمبل ہے جو کہ یہ آن لائن بیچ رہے ہیں, وہاں کے سندھ کے جو وڈیرے اور جو سندھ کی گورنمنٹ ہے وہ بیچ رہے ہیں. تو یہ مجھے بہت ہی افسوسناک بات لگی کہ یہ دیکھیں جو اتنا یہ جو آج جنیوا گیا سارے یہ پیسے لینا, یہ پیسے اپنی جیبوں میں ڈالیں گے, جو ایک کمبل نہیں دے سکتے غریب کو, ایک سیلاب زدہ غریبوں کو ایک کمبل بھی ان کا نہیں دے سکتے, وہ بھی بیچ رہے ہیں. تو یہ حکومت کا یہ اصل چہرہ ہے. یہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ زرداری مافیا جو ہے پورے پاکستان کو کس طرح چوس کے کھا رہا ہے. اور آپ لوگ پلیز, آپ کا فرض ہے کہ سب اس کو شیئر کریں. بہت شکریہ, مہربانی. سندھ حکومت کی جانب سے فلڈ ریلیف کے کمبل مبینہ طور پر ملک بھر میں آن لائن فروخت کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے. اس سلسلے میں لاہور سے سابق رکن پنجاب اسمبلی شمسہ علی نے آن لائن آرڈر جاری کرنے پر ڈیلیور کمبلوں کی ویڈیو بنا کر وائرل کی. شمسہ علی لاہور سے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے خواتین کی مخصوص نشست پر سال 2018 میں پنجاب اسمبلی کی منتخب رکن تھیں. شمسہ علی جو سپریم کورٹ میں وکیل اور قانون دان بھی ہیں, ویڈیو میں انکشاف کرتی ہیں کہ انہوں نے چند روز قبل 2 کمبل آن لائن آرڈر کیے تھے. ویڈیو میں شمسہ علی نے کمبل آن لائن آرڈر کرنے کی رسید بھی دکھائی ہے. شمسہ علی نے ویڈیو میں ڈیلیور کیے گئے کمبل بھی دکھائے ہیں, جن میں سے ایک کمبل کا ٹیگ کاٹ کر غائب کیا جا چکا تھا,
जबकि दूसरे कंबल का टैग मौजूद है जिस पर सिंध हुकूमत का मोनोग्राम और फ्लड रिलीफ तहरीर है। वीडियो में पीटीआई की रुकने सूबाई असम्बली ने इल्जाम आयद किया कि सिंध की माफिया मुख्तलिफ मुल्कों की जानिब से अतिया किए गए रिलीफ का सामान खुर्द-बुर्द कर रही है। ये माफिया सर्दी के मौसम में रिलीफ का एक कंबल भी गरीब शहरियों तक पहुंचने नहीं दे रही। न्यूयॉर्क में बर्फानी तूफान, मुजस्मा आजादी यखबस्ता हवाओं का तन्हा सामना करने पर मजबूर, सयाह साथ छोड़ गए। कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आएं, सर्दियों के खाबे खाएं। फ्राई फिश, गर्मा गर्म पाए, हलीम, चिकन कॉर्न सूप, बिरयानी, निहारी, मटन पुलाव, टिक्के, कबाब, गाजर का हलवा, कश्मीरी चाय। 1026 कोनी आइलैंड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 7188591400। कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आएं, सर्दियों के खाबे खाएं।